السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اردو کے معروف شعراء کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے پیدائش، مختصر تعارف مع شعر یعنی شعر کے ساتھ، امیر خسرو سے اختر شیرانی تک، یہ اردو کے معروف شعراء ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی۔ یہ ویڈیو سبھی مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اور جن کو اردو ادب میں دلچسپی ہے ان کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امیر خسرو آگرہ میں پیدا ہوئے 1253 میں، 1325 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہی کی طرف دنیائے اردو کا پہلا شعر منسوب کیا جاتا ہے، جو شعر ہے: زحال مسکیں مکن تغافل، دو راہ نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ ولی دکنی دکن میں 1668 میں پیدا ہوئے، 1708 میں انتقال ہوا۔ انہیں اردو غزل کا بابا آدم نہ سہی، غزل کو نئے معنی اور نئے راستوں پر ڈالنے کا معمار اول ضرور کہا جا سکتا ہے۔ شعر ہے: عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخ سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ میر تقی میر یہ آگرہ میں پیدا ہوئے 1723 میں، 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ شعر ہے: میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں، جسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ سید انشاءاللہ خاں انشا مرشد آباد میں 1756 میں پیدا ہوئے، 1817 میں انتقال ہوا۔ سید نے اردو کو زبان و بیان کے قواعد پر مشتمل دریائے لطافت سے سیراب کیا ہے۔ شعر ہے: ہر چند کے بولتے نہیں وہ، باہم پر چھیڑ چھاڑ سی ہے۔ شیخ غلام علی حمدانی مصحفی یہ دہلی میں 1751 میں پیدا ہوئے، 1825 میں ان کا انتقال ہوا۔ لفظ اردو شاعری میں پہلی بار انہی کے شعر میں آیا۔ شعر ہے: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں دلی میں پیدا ہوئے، 1830 میں انتقال ہوا۔ انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اشعار ہیں: ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا کوئی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ خواجہ حیدر علی آتش فیض آباد میں 1778 میں پیدا ہوئے، 1846 میں انتقال کیا۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ کسی کے مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ شعر ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں دلی میں پیدا ہوئے، 1854 میں انتقال کیا۔ انہیں شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدے کے صلے میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا۔ شروع میں 4 روپے ماہانہ پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، آخر میں یہ تنخواہ 100 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ شعر ہے: بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، 1869 میں انتقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی، 19ویں صدی غالب کی، جبکہ 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ مرزا غالب کا شعر ہے: جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ امیر مینائی 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 1900 میں انتقال کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ امیر اللغات ہے۔ اس کی 2 جلدیں الف ممدودہ و الف مقصورہ تک تیار ہو کر طبع ہوئی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ شعر ہے: ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔
نواب مرزا خان داغ دہلوی 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1905 میں انتقال کیا۔ انہیں جتنے شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ اقبال، جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی اور احسن مارہروی جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ شعر ہے: وہ جب چلے تو قیامت بپا تھی چار طرف، ٹھہر گئے تو زمانے کو انقلاب نہ تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں انتقال کیا۔ انہوں نے آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر اظہار خیال کرنے کے بہترین نمونے یادگار چھوڑے ہیں۔ شعر ہے: اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اسماعیل میرٹھ میں 1844 میں پیدا ہوئے، 1917 میں انتقال کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کو زیادہ تر بچوں اور بڑوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ شعر ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے، 1921 میں انتقال کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ شعر ہے: ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اصغر گونڈوی 1884 میں گونڈہ میں پیدا ہوئے، 1936 میں انتقال کیا۔ متقی اور شریف النفس انسان تھے۔ کئی سال تک ایک رسالے ہندوستانی کی ادارت سے وابستہ رہے۔ شعر ہے: ابھی مجھ سے سبق لے محفل روحانیاں برسوں، رہا ہوں میں شریک حلقہ پیر مغاں برسوں۔ حسرت موہانی 1875 میں موہان اناؤ میں پیدا ہوئے، 1951 میں انتقال کیا۔ انہیں رئیس المتغزلین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شعر ہے: چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ سیماب اکبر آبادی 1882 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، 1951 میں انتقال کیا۔ ان کی لکھی 70 کتابوں میں 22 شعری مجموعے ہیں۔ ان کے تقریباً 370 شاگرد تھے۔ شعر ہے: دیکھتے کہ دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1938 کو انتقال کیا۔ انہیں عظیم مفکر اور شاعر مشرق تسلیم کیا جاتا ہے۔ شعر ہے: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اختر شیرانی 1905 میں ٹونک میں پیدا ہوئے، 1948 میں انتقال کیا۔ یہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں عورت سے خطاب کیا۔ انہوں نے نسوانی حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا تھا۔ شعر ہے: وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ پارٹ 2 بھی اس ویڈیو کی بہت جلد آئے گی۔ تو آج کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔